مراحل انقلاب۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو سمجھنے کے لیے سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میرے سامنے آ گیا، اور اس خاکے کی روشنی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامعنی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد کے 6 مراحل ہیں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ اسلام کا انقلابی نظریہ یہ نظریہ توحید۔ جان لیجئے کہ یہ نظریہ نہایت انقلابی ہے اور اس کی زد بہت دور دور تک پڑتی ہے۔ سماجی اور معاشرتی میدان میں توحید کا تقاضا ہے یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک اللہ ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ ذات پات اور حسب نسب کی بنیاد پر تمام تقسیموں کی مکمل نفی ہو جائے۔ اسی توحید کی ایک فرع یعنی کروڑی یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور 67 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 57 حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرے۔ ہاں، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے دائرے کے اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ سیاست کے میدان میں اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اسی طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ملکیت انسان کے لیے ہے ہی نہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے بطور امانت ہے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ ملکیت میں تصرف کا حق لامحدود ہوتا ہے۔ آپ کا مال ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں۔ میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کروں، مجھے کلی اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ امانت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا۔ مالک کی مرضی کے خلاف اگر تصرف کیا جائے گا تو وہ خیانت شمار ہوگا۔ نظریہ توحید کے 3 تقاضے آپ کے سامنے آ گئے: معاشرتی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت، اور انسان کے لیے خلافت کا تصور، اور معاشی سطح پر ملکیت کی بجائے امانت کا تصور۔ نمبر 2، تنظیم۔ انقلابی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا عنوان ہے تنظیم، یعنی وہ لوگ جو شعوری طور پر توحید کی اس انقلابی دعوت کو قبول کر لیں، انہیں منظم کیا جائے، جماعتی شکل میں آرگنائز کیا جائے۔ اس لیے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس کی پشت پر فدائین اور سرفروشوں کی جماعت نہ ہو۔ اشتراکی انقلاب کو دیکھ لیجئے، جب تک اشتراکی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، جب تک وہ جیلوں کو نہیں بھر دیتے، جب تک وہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے، کیا کمیونسٹ انقلاب کہیں آ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت چاہیے، جانثاروں کی جماعت، جو پورے طور پر منظم ہو، جس کے لیے ہمارے دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت، یعنی لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہیے جیسے فوج کا ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ نمبر 3، تربیت۔ تیسرا مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ، یعنی جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کے احکام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہو، پہلے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی سیرت میں جذب کرو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی کوشش برابر نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بڑا فعال ہے، تنظیمی اور جماعتی کاموں میں لگا رہتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس سے دین کے احکام پر عمل میں کسل مندی، تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ایسے لوگ کسی امتحان کے مرحلے میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔ لہذا تیسرا نہایت اہم مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ کا۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھے۔ ہمارے لیے اصل آئیڈیل وہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی فرمائی تھی اس کی کوئی نظیر
تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ بات ہے جس کی گواہی دشمنوں کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب سپاہ اسلام ایرانیوں کے خلاف صف آرا تھی تو رستم سپہ سالار افواج ایران نے مسلمان فوجیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس بھیجے۔ وہ بھیس بدل کر مسلمانوں کے کیمپ میں کچھ دن تک حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ واپس جا کر انہوں نے رستم کو رپورٹ پیش کی، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ عجیب لوگ ہیں، رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شہ سوار۔ دنیا نے یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ تو دیکھی تھی۔ عیسائی راہب بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بچپن ہی میں پہچان لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عیسائیوں میں بڑے مخلص راہب موجود تھے۔ انہی میں وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ دیا کہ جاؤ، میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جاؤ قسمت آزمائی کرو۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا عالم و راہب ہوگا، لیکن جو راہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب تھے، رات کے وقت بھی۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کیسر و کسریٰ کی افواج بھی موجود تھی، لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے۔ جہاں رات فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہ جانا ایک معجزہ ہوتا تھا۔ گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، دل کھول کر عیاشی ہو رہی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا کمال دیکھیے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ صحابہ کرام کی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ جامع تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ رات کو یہ راہب نظر آتے ہیں، اللہ کے حضور سربر سجود ہیں، قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہیں، لیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہ سوار ہیں اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ کسی انقلابی جدوجہد کے یہ تین ابتدائی مراحل ہیں: دعوت و تنظیم اور تربیت و تزکیہ۔ ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ایک طاقت اور قوت بن جائے۔ اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے؟ جب تک یہ طاقت بڑھ رہی ہے اپنے آپس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے، اپنی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقہ اثر اور بیس کو وسیع کرنے کی جدوجہد کرے۔ نمبر 4، صبر محض۔ جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ وہ باطل سے ٹکرا سکے اس وقت تک صبر محض پر عامل رہے۔ کفوا ایدیکم، ہاتھ باندھے رکھو، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ انقلابی جدوجہد میں اس صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پر اتر آئے، وائلنٹ ہو جائے، تو اس معاشرے میں موجود باطل نظام کو اس بات کا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس مختصر سی انقلابی طاقت کو کچل ڈالے۔ اس کے برعکس اگر وہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشدد جھیل جائے تو اس معاشرے کی رائے عامہ اس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جاتی ہے۔ قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں ایذائیں دی جا رہی ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا کسی کی ناموس و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا کسی اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے؟ ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں حکم یہی تھا، ہاتھ باندھے رکھو۔ مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا جسے مسلمانوں نے کمال صبر سے برداشت کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ناحق ستایا جا رہا ہے اور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی، جو بعد میں غزوہ بدر میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 313 بے سر و سامان لشکر کے سامنے 1000 کا لشکر ٹھہر نہ سکا اور مسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ صبر محض ایک انقلابی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے۔
جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار شمار کرتے ہیں تو صبر محض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدائی 3 مراحل یعنی دعوت، تنظیم اور تربیت کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعذیب و تشدد، تعذیب یعنی تکلیف دینا، تعذیب و تشدد پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے اور جمے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ صبر محض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا، ٹھنڈے ٹھنڈے واز و نواز اور نصیحت سے انقلاب کبھی نہیں آیا، لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر ٹکراؤ ہو گیا تو تمام جد و جہد اکارت جائے گی۔ تقریر کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ 12 برس تک مشرکین کی طرف سے مکہ میں شدید ترین تشدد یعنی پرسیکیوشن ہو رہا ہے، انتہائی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر نوع کے جور و ستم کو برداشت کرو، اگر اللہ ہمت دے تو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان ہو رہا تھا اور تربیت بھی ہو رہی تھی۔ نمبر 5 اقدام۔ لیکن جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم برملا اور کھلم کھلا باطل کو چھیڑ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انقلاب کا 5واں مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس کا عنوان ہے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی اب اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے گا۔ میں اس وقت اس معاملے کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ جاننے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو جائے تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے دور میں اگر کوئی ایسی اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آ جائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہو گئی ہے اور اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسیسمنٹ پر ہے۔ اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسیسمنٹ پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہجرت ہو رہی ہے، ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سورۃ حج آیت نمبر 39۔ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اب وہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے سے۔ اب وحی تو نہیں آئے گی، اب یہ فیصلہ اجتہاد سے ہوگا۔ اب فہم و ادراک کی پوری قوتیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ اگر مشورے کے بعد امیر جماعت کی یہ رائے بن گئی کہ ہمارے پاس معتدبے تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جو منظم ہیں، سموتات کے خوگر ہیں، ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے، ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہو چکی ہے، تزکیہ نفس کی وادی سے وہ گزر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ سینوں میں گولیاں کھانے کو تیار ہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، جیلوں میں بھرا جائے گا تو وہ جیلوں کو بھر دیں گے، کوئی معافی مانگ کر نہیں نکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آگے بڑھ کر اقدام کیا جائے گا۔ سیرت النبی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں یہ اقدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں فرمایا۔ مستشرقین اور مورخین کی ہرزہ سرائی دیکھیے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرار ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہیں پناہ لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر معاذ اللہ پناہ نہیں لی تھی۔ ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آوان و انصار کے لیے ایک بیس فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو لانچ کرنا ہے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر صرف 6 مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔
اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، یہ مرکز بن گیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کی مواخات، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے، ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا، طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کبھی کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ ان ابتدائی 6 مہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، قریش کی شہرگ یعنی لائف لائن پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی راستوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق میں اجمالاً گفتگو کر چکا ہوں۔ نمبر 6، مسلح تصادم۔ در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا 1000 کا لشکر پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر حملہ آور ہوا تھا، سانپ بل سے باہر نکل آیا تھا، اور اس طرح انقلاب محمدی علیہ السلام کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم عام کانفلکٹ کا آغاز ہو گیا۔ اب تلواریں اور نیزے ہیں، مقابلہ ہے، تلوار تلوار سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ چھٹا اور آخری مرحلہ فائنل فیز 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران میں ہر طرح کی اونچ نیچ آئی۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نشیب و فراز آئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت نہیں تھی کہ اے اہل ایمان میری راہ میں جنگ کرو، تم میں سے کسی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ گارنٹی تو کہیں نہیں دی گئی تھی۔ تم کو تو اپنی جانیں دے کر اپنی صداقت کا ثبوت دینا ہے۔ عام اہل ایمان کو کہاں گارنٹی ملتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گارنٹی نہیں تھی۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا ہے تو آپ کا جسد اطہر لہو لہان ہوا کہ نہیں ہوا؟ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں؟ خون کا فوارہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خود کی 2 کڑیاں گھسیں کہ نہیں؟ یہ سب کچھ ہوا۔ ہاں، ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کے بعد، وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی غیبی تائید و نصرت آ کر رہتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی قدم چومیں گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ